قدیم ہندو دور کے تاریخی حالات کے بارے میں جو معلومات پائی جاتی ہیں وہ غیر مصدقہ ہیں۔ رزمیہ رامائن اور مہابھارت نظموں جیسی مذہبی کہانیاں اور مافوق الفطرت واقعات بھی مورخ کو مطمئن نہ کر سکے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ 2000 سال قبل مسیح میں آریہ قوم سرزمین بر صغیر میں وارد ہوئی اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اسکندر اعظم نے ہندوستان کا تاخت و تاراج کیا اور یونانی سلطنت کے ہی کھنڈرات پر موریہ سلطنت کی تعمیر ہوئی جو شمالی ہندوستان کی عظیم سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ ملک صدیوں تک طوائف الملوکی کا شکار رہا اور اس پر یونانی اور سیتھین خاندان حکومت کرتے رہے۔ بعد ازاں یوجی قبائل کی ایک شاخ کشن نے پشاور اور ٹیکسلا کو دارالحکومت بنا کر موجودہ پاکستان کے علاقے میں ایک مضبوط حکومت قائم کی، لیکن اس کے بعد پھر ملک میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا۔ پھر گپت خاندان نے حکومت سنبھالی۔ بااثر مورخین کے مطابق مسلمانوں کی آمد سے پہلے قابل ذکر حکومت ہرش کی تھی جس کا مرکز بھارت کے مشرقی حصے میں تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کا باقاعدہ آغاز 712 عیسوی میں ہوا جب محمد بن قاسم نے باب الاسلام کو فتح کر لیا اور ملتان تک کا علاقہ بنو امیہ کی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ عربوں کی فیاضانہ طبیعت، بے تعصبی اور فراخ دلی نے ہندوؤں میں اسلام کی اشاعت کی راہیں کھول دی اور باب الاسلام جلد ہی اسلام کا گھر بن گیا۔ بنو امیہ خاندان بر صغیر میں مزید پیش قدمی نہ کر سکا اور نہ ہی اسلام کی اشاعت اور تبلیغ ہو سکی۔ البتہ بعد میں بر صغیر کے مرکزی علاقوں میں اسلام کا پیغام افغانوں اور ترکوں نے پھیلایا اور محمود غزنوی کے پنجاب پر قبضے کے بعد صوفیہ اکرام کے لیے بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے دروازے کھل گئے۔ ہندوستان پر مختلف خاندان حکومت کرتے رہے۔ ان حکمرانوں میں التمش جیسے دانشور، بلبن جیسے پرشکو، علاؤالدین خلجی جیسے منتظم، محمد تغلق جیسے مجتہد مزاج اور سکندر لودھی جیسے متوازن حکمران جلوہ افروز ہوئے۔ یہ حکومت ترکوں، تغلقوں، خلجیوں اور لودھیوں کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی مغلوں کے ہاتھ میں آئی۔ مغل کیا آئے، انہوں نے تو شان و شوکت اور عظمت کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ ظہیر الدین بابر عزم و ہمت کا پیکر، نصیر الدین ہمایوں صبر و استقامت کا پہاڑ، جلال الدین اکبر سیاست اور شجاعت کا عظیم فنکار، نور الدین جہانگیر عدل و انصاف کی مثال، شہاب الدین شاہ جہاں مغل اقتدار کا نقطہ کمال اور اورنگزیب عالمگیر اسلام کی نشاط ثانیہ کا علمبردار اسی خاندان کے عظیم حکمران تھے۔ لیکن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یہ ریاست انتشار کا شکار ہوتی چلی گئی اور ان کی آپس کی ناچاکیوں کا فائدہ باہر سے آئے گوری چمڑی والے لوگوں نے بھرپور اٹھایا اور عملی طور پر وہ اس ملک پر قابض ہو گئے۔